یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی صاحب، اور موضوع ہمارا جو پروگرام کا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے معارف اہل بیت ہے۔ آئیے اس پر ہم مزید گفتگو کرتے ہیں، اور آج کا پروگرام 7ویں سحری ٹرانسمیشن ہے جو کہ فاطمہ بنت اسد سے منسوب ہے۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی مولانا صاحب؟ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جناب فاطمہ بنت اسد پر، تو میں آپ سے کچھ سوالات ناظرین کے لیے کروں گا، تو اس پر آپ روشنی ڈالیے کہ ان کے کچھ فضائل اور ان کی زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ جی، ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں معارف اہل بیت پہ، اور ہمارا یہ سلسلہ آج اپنی 7ویں نشست میں داخل ہو چکا ہے۔ گفتگو ہے سلسلہ معارف امہات المعصومین پر، اور پہلے تو میں دعا گو ہوں اپنے سامعین کے لیے، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ ماہ مبارک ہے، ماہ رمضان ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، اس میں ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیے، اور قائم ٹی وی کے لیے بھی دعا کرتے رہیے، جس کے توسط سے یہ ذکر آپ تک پہنچ رہا ہے، ذکر امہات المعصومین۔ یقیناً رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اور یہ اشرۂ رحمت ہے جس میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ یہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ بہت سے اوراد و وظائف وارد ہوئے ہیں اس عشرے کے لیے اور ماہ مبارک کے لیے، تو کثرت سے ان اوراد و وظائف کی تلاوت کیجیے، ان سے استفادہ کیجیے، رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹیے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ نبی کا فرمان خطبہ شعبانیہ میں، جسے میں نے عرض کیا تھا پہلی رمضان کو، کہ رسول نے یہ فرمایا کہ شقی ہے وہ شخص جو ایسے بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، اور آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ دن 7 رمضان المبارک کا منسوب ہے معصوم کی ایک والدہ سے۔ ہم مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن آج کا دن اس معصوم کی والدہ سے منسوب ہے جو کہ تمام ائمہ کے ابو الائمہ ہیں، اماموں کے بابا ہیں، اور ان کی ماں ہے جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا۔ اور یہ وہ بیوی ہے جس نے صرف علی کی پرورش نہیں کی، نبی کی پرورش بھی اسی بیوی نے کی ہے۔ اور جب آئے ہیں تو آج ہی کے دن تھا کہ جب آ کے جناب امیر نے رسالت مآب سے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ ماتت امی، میری ماں اس دنیا سے گزر گئی ہیں، تو پلٹ کے کہنے لگے نہیں یا علی ماتت امی، میری ماں اس دنیا سے گزر گئی ہیں، تمہاری ماں اس دنیا سے تو گزری ہی ہیں، لیکن وہ صرف تمہاری ماں نہیں تھی، میری ماں تھی۔ کیا عظیم ہستی ہے اس ذات کی کہ جس کے صدف عصمت سے میرے اور آپ کے پہلے امام ولی الاولیاء سید الاولیاء سید الاوصیاء جناب مولانا امیر المومنین اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور اگر آئے ہیں کعبے میں، علی کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، تو زمانہ اس بات کو بھی یاد رکھے کہ اگر آئے ہیں کعبے میں تو جناب بنت اسد بھی کعبے میں موجود ہیں، جن کے صدف عصمت سے مولا علی اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور مولا علی کا آنا اس دنیا میں، اور وہ بھی اللہ کے گھر آنا، ایسی جگہ جہاں ہم اور آپ سجدہ کرتے ہیں، اس جگہ علی کا آنا، تو کس بیوی کے توسط سے آئے ہیں، کس صدف عصمت میں علی کا نور رہا ہے۔ دیکھیے ذات جناب بنت اسد علی کعبے میں آئے ہیں، اس وقت کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا تھا، اس وقت کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن علی کے آنے کے بعد قبلہ بنا ہے۔ تو اب زمانہ یہ سوچے کہ جس کی ولادت گاہ کو، جہاں علی آئے، جس کی جائے پیدائش کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں وہ نور بھی رہنا چاہیے جو اس کعبے میں آیا، کہ اس کی محبت رکھتے ہوئے اللہ کے گھر کو سجدہ کیا جائے۔ اور بیوی وہاں آئی ہیں تو علی 3 دن کعبے میں رہے ہیں، 3 دن علی کعبے میں رہے ہیں، 3 راتیں گزاری ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس بیوی کے صدف عصمت میں رہے ہیں، اس بیوی کا مقام کیا ہوگا۔ یقیناً اور ولایت و محبت و مودت کا کعبہ جناب بنت اسد کی ذات ہے۔ جی میرا آپ سے یہ سوال ہے، اس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ چابیاں جو تھیں وہ بنی ہاشم کے پاس ہوا کرتی تھیں خانہ کعبہ کی، تو بی بی در سے کیوں داخل نہیں ہوئی کہ چابیاں ہوتے ہوئے انہوں نے وہ دیوار، وہ شک کیسے ہوئی، اور اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے کہ وہ کیسے دیوار شک ہوئی۔ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ پہلے ہمیں اسے قرآن کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو کعبہ ہے اس کی منزلت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ سورہ مبارکہ بقرہ میں خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَعَهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ
بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ہم نے عہد لیا، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ معمار کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذات ہے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں نبی معمار کعبہ ہیں اور انہوں نے کعبے کو تعمیر کیا. اور اللہ قرآن میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 125ویں آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب یہ کعبہ بنا چکے تو ان سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ ابراہیم سے بھی اور حضرت اسماعیل سے بھی کہ ان طہر بیتی، اس گھر کو صاف رکھو گے. کس کے لیے؟ اب ذرا غور کیجئے، یہ بہت اہم بات ہے اور ہمارے سننے والوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور دقت سے. تلاوت قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں تلاوت قرآن کا بہت ثواب ہے، لیکن تلاوت کا ثواب اپنی جگہ ہے. قرآن صرف تلاوتوں کے لیے نہیں، ہدایتوں کے لیے آیا ہے. تو آیتوں پہ ہمیں رک رک کے غور کرنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے غور کرنا چاہیے کہ قرآن اطرت کی فضیلتیں کیسے بیان کرتا ہے. تو اب سنیے کہ قرآن کیسے بیان کرتا ہے. للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کعبے کو پاک صاف رکھو 4 لوگوں کے لیے: طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو آج کل تو ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، اگر کسی نے کعبہ جا کے نہ دیکھا ہو تو آپ ٹیلی ویژن پہ تو کم از کم دیکھ سکتے ہیں کہ سجدہ کرنے والے موجود ہیں، رکوع کرنے والے موجود ہیں، طواف کرنے والے موجود ہیں. لیکن غور طلب بات یہ نہیں کہا صحن حرم میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یہ کہا کعبے کو صاف رکھو اس میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اب یہاں اعتکاف کی کم از کم مدت 3 راتیں ہیں، کم از کم کہ 3 راتیں گزاری جائیں. زیادہ 10 راتوں کا بھی ہوتا ہے لیکن 3 رات کم از کم مدت ہے. تو زمانہ تلاش کرے کہ کعبے میں 3 راتیں کس نے گزاری ہیں، جہاں اللہ 2 نبیوں سے یہ وعدہ لے رہا ہے کہ اسے پاک صاف رکھو. حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ بی بی ایک مرتبہ اپنے گھر سے چلی اور صدف عصمت میں نور امیر المومنین ہے، ایسے میں کعبے کی طرف آئی ہیں، اللہ کے گھر کی طرف آئی ہیں اور ایک مرتبہ اپنا ہاتھ بلند کیا اور کعبے کی دیوار پہ رکھا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا. اب آیت آپ کے ذہن میں ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبے کو تعمیر کیا. اب شہزادی نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھ کے کہ پالنے والے، میں تصدیق کرتی ہوں اور گواہی دیتی ہوں تیری تمام کتابوں پر، ان انبیاء پر جو انبیاء ما سبق ہے، خلیل اللہ حضرت ابراہیم کی نبوت پہ، تیری وحدانیت پہ، تیرے نبی کی نبوت پہ، یعنی جو سرکار دو عالم ہے جن کی تربیت خود مادر امیر المومنین جناب فاطمہ بنت اسد نے کی ہے، میں ان سب پہ ایمان لاتی ہوں اور پالنے والے اپنے نبی کے صدقے میں اس امر کو، یعنی یہ جو امر ولادت ہے، اس کو میرے لیے آسان فرما دے. بی بی کے یہ جملے کہنا بتا رہے ہیں کہ ابھی اسلام اس طرح پھیلا نہیں ہے، لیکن شہزادی یہ جملے کہہ رہی ہیں کہ میں تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، نبیوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں. اس کا مطلب ہے اجداد نبی، خاندان نبی ایمان لایا نہیں ہے، ایمان وہیں سے لے کر آیا تھا. اور یہ وہ منزل ہے کہ ابھی بی بی قریب آئی ہیں تو آپ نے سنا ہے کہ کعبے میں بت تھے، تو کعبے کے اندر بت موجود نہیں تھے. یہ بات غلط ہے اور لوگوں کو اس کی تصحیح کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے سوال کیا کیا کہ چابیاں بنی ہاشم کے پاس تھیں، تو جب چابیاں بنی ہاشم کے پاس ہے تو اندر بت کیسے آ سکتے ہیں؟ کعبے کی منڈیر پہ یعنی اس کی چھت پہ بت رکھے ہوئے تھے. جیسے ہی بیبیاں آئیں، بی بی قریب آئیں تو ظاہر ہے کہ نور امیر المومنین بی بی کے صدف عصمت میں، ایسے میں ماتھے کے بل روایتیں کہتی ہیں بت زمین پہ گر پڑے. تو بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کتنا بابرکت ہے یہ آنے والا کہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے اور غیروں کے خدا نے اس کے آگے سر جھکا لیے ہیں. ایسے میں ایک مرتبہ یہ واسطہ دیا اور دیوار پھٹی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ دیوار کا پھٹنا تھا، ایک مرتبہ بنت اسد داخل ہو گئی تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے جا کے بتایا. آج اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بی بی دیوار پھٹے اور اس میں داخل ہو جائے تو لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ بی بی خیریت سے ہے، کیا ہو گیا ہے، دیوار پھٹی ہے اور بی بی اندر چلی گئی. تو لوگوں نے جناب ابو طالب کو جا کے یہ خبر دی کہ آپ کی زوجہ مطہرہ کعبے کے اندر چلی گئی ہیں اور ایسے دیوار پھٹی. تو جناب ابو طالب کعبے کے قریب آئے اور ایک بڑا حسین جملہ سرکار ابو طالب نے فرمایا. والد امیر المومنین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پالنے والے تیرا کتنا شکر ادا کروں کہ تو نے اپنے حرم کو میرے حرم کا حجاب بنا دیا، تو نے اپنے حرم کو میرے حرم کا حجاب بنا دیا اور اس میں پناہ دیا. ایسے میں بی بی آئی ہیں تو جب وہ وقت آیا ہے کہ جب مولا کو اس دنیا میں آنا تھا تو اس وقت بی بی روایت کرتی ہیں کہ آسمان سے کعبے کی چھت ہٹ گئی اور کچھ محملیں نازل ہوئیں، کچھ سواریاں آئیں اور اس میں کچھ بیبیاں تھیں جو میری خدمت کے لیے اس وقت آئی تھی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو ایک نے کہا کہ میں حوا ہوں، ایک نے کہا کہ میں مریم ہوں، ایک نے کہا کہ میں آسیہ ہوں. کیوں؟ آخری نبی کا وصی آ رہا ہے. اور ایسے میں وہ نور کعبے میں اتر آیا جو جناب امیر کا نور تھا اور مولا کی ولادت اس دنیا میں ہوئی اور ہاتھوں پہ جناب بنت اسد نے مولا علی کو اٹھایا. تو یہ وہ
منظر ہے کہ خدا نے بتا دیا کہ ہم نے علی کے آنے کے لیے ایسا رستہ، اور آج بھی وہ شک کعبے کی دیوار میں موجود ہے۔ جب لوگ علی کے آنے کے آثار کو نہیں مٹا سکے تو ذکر علی کو کیسے مٹائیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلسلہ گفتگو کا جاری ہے، انشاءاللہ تھوڑی سی بریک میں واپس آتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے قائم۔ یا محمد یا محمد، حیدر کی فضیلت کا بیان ہے اب تک، حیدر کی فضیلت کا بیان ہے اب تک، تاریخ زمانہ نگراں ہے اب تک، تاریخ زمانہ نگراں ہے اب تک، جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں، دیوار میں اس در کا نشان ہے اب تک، حیدر کی فضیلت کا۔ جی قبلہ، ہم اپنا جو موضوع ہے اس پہ ہم دوبارہ واپس آتے ہیں، اور آپ بتا رہے تھے مولا علی کی ولادت کا سلسلہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، تو بتائیے اس کو گفتگو وہیں سے آگے کیجیے۔ جی میں نے عرض کیا کہ اس بی بی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو مادر علی ہیں، جو مادر رسول ہیں، اور جنہوں نے نبی کی اپنی ماں جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کے بعد ایسی پرورش کی ہے نبی کی۔ دیکھیے یہ تو ملتا ہے کہ جناب ابو طالب نے پرورش کی، اور سارا زمانہ یہ کہتا ہے کہ کفیل رسول اللہ ہیں جناب ابو طالب، لیکن اگر کوئی بچہ کسی گھر میں پل رہا ہے تو جناب ابو طالب نے ظاہر ہے کہ کفار مکہ کے خلاف حفاظت تو کی ہے نبی کی، لیکن یہ ہر بندہ جانتا ہے اور ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ اگر بچے کی پرورش کرتی ہے تو پرورش کرنے والی ماں ہوتی ہے، اس کو کھانا کھلانے والی ماں ہوتی ہے، اسے رزق دینے والی ماں ہوتی ہے۔ تو جناب ابو طالب کے گھر اگر مصطفیٰ پل رہے ہیں تو مصطفیٰ کی تربیت جناب بنت اسد نے کی ہے، اور یہ نبی کا فرمان ہے کہ بی بی نے مجھے اس وقت کھلایا کہ جب ان کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، اپنے بچوں سے نوالا لے لیتی اور میرے منہ میں وہ نوالا دے دیتی اور میرا خیال رکھتی اور مجھے ماں کی طرح پالا ہے۔ اور میں نے یہی وجہ ہے کہ جب جناب رسالت مآب کو پالا ہے بنت اسد نے، تو جناب خدیجہ اور جناب رسالت مآب نے پرورش کی ہے جناب امیر کی، اور یہ کہا کرتے تھے، اپنے کاندھے پہ اپنے چھوٹے بھائی کو مولا علی کو بٹھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آج میں ابو طالب کا وہ احسان اتار رہا ہوں، اس کا بدلہ دے رہا ہوں کہ جو حسن سلوک انہوں نے میرے ساتھ رکھا میری پرورش کر کے، تو آج ابو طالب کے لال کی پرورش میں کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ بی بی ہے، کعبے میں علی آئے ہیں اور رحل رسالت نبی آگے بڑھے اور کعبے میں پہنچے، اور ظاہر ہے کہ جس وقت گئی ہیں تو جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کو سنائی کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو لوگ اس کے، آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسا واقعہ پتہ چلے تو لوگوں کا ایک ہجوم آ جاتا ہے، تو لوگ کعبے کے گرد اکٹھے ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، زوجہ ابو طالب کعبے میں تو چلی گئی ہیں لیکن اب جب باہر آئیں گی تو کیا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نبی پہ نازل ہوئے اور کہا اللہ بعد السلام کہہ رہا ہے کہ آپ کا وسیع کعبے میں آ گیا ہے۔ نبی آئے اور ایک مرتبہ کہا لائیے اماں مجھے علی کو دے دیجئے، تو رحل رسالت پہ قرآن ولایت آیا ہے، نبی کو دیکھ کے آنکھوں کو کھولا اور کہا یا علی پڑھو، تو ایک مرتبہ قرآن پڑھنا شروع کیا، توریت پڑھنی شروع کی، انجیل پڑھنی شروع کی،
حالانکہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ یہ بتا رہا ہے علی کا ہاتھوں پہ، رسالت کے ہاتھوں پہ مولا علی کا بولنا کہ یہ قرآن ناطق ہے، یہ نبی کی طرح، جیسے نبی نے فرمایا انا ولی من نور واحد، یہ میرے ہی نور کا ٹکڑا ہے، تو یہ بھی ویسے ہی قرآن جانتا ہے کہ جیسے میں جانتا ہوں، اور ایسے میں لے کے آئی ہیں۔ تو جب تاریخ کہتی ہے جناب بنت اسد کعبے سے باہر آئی ہیں تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے جناب بنت اسد نے، میری کیا حیثیت کیا بساط کہ میں بتاؤں کہ جناب بنت اسد کے فضائل کیا ہیں۔ خود جناب بنت اسد اس کثیر ہجوم میں یہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ نے مجھے کیا فضیلت دی ہے۔ آئیں اور کہنے لگی حمد ہے اس خدا کی۔ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جن کی نظریں کعبے کی طرف ہیں کہ ابھی مادر علی اور زوجہ ابو طالب باہر آئیں گی، تو ایک بچہ ہاتھوں پہ ہے جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، اور ہاتھوں پہ علی کو اٹھا کے بی بی نے فرمایا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ما سبق بیویوں پہ فضیلت عطا کی ہے، کہ مریم جو کہ رہتی ہی بیت الاقدس میں تھی، بیت المقدس میں رہتی تھی جو کہ قبلہ تھا، لیکن جس وقت اور رزق بھی آسمانوں سے جناب مریم کے لیے آتا تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے سورہ مبارکہ مریم کے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب کبھی حضرت زکریا آتے تو رزق پایا، رزق رکھا ہوا پاتے، پوچھتے مریم یہ رزق کہاں سے آیا، تو کہتی ہے میرے پروردگار نے بھجوایا۔ لیکن جب ولادت حضرت عیسیٰ ہو رہی تھی تو کہا مریم یہاں سے تمہیں جانا پڑے گا، یہ بیت عبادت ہے، بیت ولادت نہیں ہے۔ اور ایک کھجور کے درخت کے قریب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، پہلے رزق آسمان سے آ رہا تھا مگر اب اس کھجور کو ہلانا پڑا اور خور میں گرے اور وہ تناول جناب مریم نے فرمائے۔ تو اب بی بی نے نکل کے کہا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے تمام ان بیویوں پہ فضیلت دی، کیوں؟ کیونکہ جب تک میں کعبے میں رہی ہوں وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے مجھے رزق بھجواتا تھا۔ اور حضرت مریم سے تو یہ کہا گیا یہ بیت عبادت نہیں ہے، انہیں کعبے میں، انہیں قبلے میں رہنے کے باوجود بھیجا گیا، اور مجھے اپنے گھر میں ہونے کے باوجود قبلے میں بلایا گیا، اللہ کے گھر میں بلایا گیا۔ اور جناب آسیہ نے خوف کی حالت میں اللہ کی عبادت کی، اور ہمارا خانوادہ اللہ کی سر عام عبادت کر رہا ہے اور اس کی حمد کر رہا ہے۔ اور یہ واقعہ حضرت آسیہ کے بارے میں کہ انہوں نے حالت اضطرار میں عبادت کی، اور میں نے عبادت کی کیسے؟ میں نے عبادت کی سر عام عبادت کی، اور جناب مریم پہ فضیلت دی، تو تمام بیویوں پہ مجھے فضیلت ملی، اور مجھے اللہ کے ولی کی ماں بنایا گیا۔ اور ایسے میں ایک مرتبہ ہاتف غیبی کی ندا آئی کہ یہ میرا ولی ہے، میرے نبی، میرے محبوب کا آخری وصی ہے، اور اس کا نام میں نے علی رکھا ہے، تو اب اس کو علی پکارو، اس کا نام علی رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ میں علی الاعلیٰ ہوں، یہ علی ابن ابی طالب ہے، اسے میں نے اپنے نور سے بنایا ہے، اپنے پیغمبر کا وصی بنایا ہے، اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ منظر ہے کہ بی بی نے اپنے فضائل خود بیان کیے، اور کچھ ایسے واقعات ہیں بی بی کی زندگی کے کہ جو بچپنے کے واقعات ہیں، اور ماں بیٹے کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ جس کا بیان بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلسل مادران امہات المعصومین کا، مادران معصومین کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو بی بی نے اپنے فضائل بتائے، لیکن ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ بڑا مشہور رجز ہے جناب امیر کا جو کہ خیبر میں کہا، اور آپ نعرے بھی لگاتے ہیں اس کے حیدر حیدر، تو مولا نے خیبر میں مرحب سے یہ کہا تھا، جب اس نے کہا وہ پکارتا ہوا آیا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، اس وقت مولا علی نے رجز پڑھتے ہوئے اپنی قوت بیان کرتے ہوئے یہ کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، کہ جس وقت اژدہا لایا گیا ہے تو جھولے میں لیٹ کے دو ننھی ننھی انگلیوں سے اسے دو نیم کر دیا، تو بی بی نے آواز دے کے کہا والی یہ تو حیدر ہے۔ اور کچھ واقعات ایسے ہیں کہ ابھی آئی ہیں گھر کعبے سے لے کے، تو ایک پارچے میں، ایک بندھن میں، ایک قیمات میں لپیٹا گیا، جیسے کہ بچوں کو لپیٹا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ نہ چلائیں، تو ایک مرتبہ علی نے انگڑائی لی اور وہ قیمات پارا پارا ہو گیا، وہ کپڑا پارا پارا ہو گیا، ظاہر ہے کہ یہ ید اللہ کی قوت ہے، قوت پروردگار ہیں علی۔ تو بی بی نے ایک مرتبہ دور سے دیکھا جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں علی، قیمات کو چاک کر دیا، کہ یا علی بچپنے میں اتنا زور، جانتی ہے کہ یہ اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر ہے، تو ایک مرتبہ دو پارچوں میں باندھا، علی نے پھر رنگڑائی لی، وہ پھر ٹوٹ گئے، 3 4 5 6 7 بندھنوں میں باندھ کے اوپر سے دیباج رومی جو کہ ایک بہت موٹا کپڑا ہوا کرتا تھا، اور پھر ایک چمڑے کا بندھن باندھا، اور مسکرا کے کہنے لگی کہ اب توڑ کے بتاؤ تو تمہیں جانے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے شیر نے انگڑائی لی اور وہ پارا پارا ہو کے بکھر گئے، اور پھر جھولے سے، ظاہر ہے کہ مظہر العجائب ہے، جھولے سے بول کے کہا اماں میرا ہاتھ نہ باندھیے، میں اپنی انگلیوں پہ اللہ کی تسبیح کرتا ہوں۔ اور اسی طرح
ایک واقعہ بچپنے کا ہے. ابھی کم سن تھے, ظاہر ہے کہ یہ ہمیں ہدایت کے لیے آئے ہیں ہماری, تو ان پہ وہ ساری عمریں گزری, بچپنا, لڑکپن, ادھیڑ عمری, بزرگی, پیرسنی, لیکن امام ہوتا ہے جب سے دنیا میں آئے. تو بظاہر علامہ نقشبانی نے اس واقعے کو لکھا ہے, اور بڑی ذمہ داری سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ بچپنا تھا اور کھیل رہے ہیں بظاہر. تو ایسے میں بی بی کچھ بنی ہاشم کی بیویوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, اور فرمایا کہ یا علی بیٹھ جائیے. مولا بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد پھر اٹھ کے چہل پہل شروع کر دی, تو پھر فرمایا کہ بیٹھ جائیے, میں گفتگو کر رہی ہوں بنی ہاشم کی بیویوں کے ساتھ. تیسری مرتبہ پھر اٹھے اور پھر ادھر سے ادھر مولا جانے لگے. تو اب آواز شہزادی کی کچھ بلند ہو گئی, اور فرمایا کہ یا علی کیا آپ نے سنا نہیں, بیٹھ جائیے اپنے مقام پر. تو ایک مرتبہ پلٹے اور ماں سے کہنے لگے, اماں کوئی بڑوں سے بھی اس لہجے میں گفتگو کرتا ہے. تو ایک مرتبہ فرمایا حیران ہو کے کہ یا علی تمہارے بابا سے کہوں گی, یہ تم نے کیا کہا کہ بڑوں سے کوئی اس لہجے میں, کیا تم اپنی ماں سے بڑے ہو؟ تو مسکرا کے کہنے لگے, یہ ہے علی کی کرامت اور معجزہ, جو مظہر العجائب ہے, مظاہر صفات خدا بندی کا مظہر ہے. تو مولا نے فرمایا بابا سے کیا کہنا, عمر میں تو میں ان سے بھی بڑا ہوں. تو بی بی حیران ہو گئی. جو بیویاں ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں کہنے لگی کہ اس سے پوچھو, یہ وہی بچہ ہے جس نے گہوارے میں کلہ اجدر چیرا تھا, جو آتے ہی قرآن پڑھ رہا تھا, جو کعبے میں آیا ہے, اگر یہ کہہ رہا ہے تو کوئی بات تو ہے. تو ایک مرتبہ بیٹے کی طرف ماں نے دیکھا اور کہا کہ یا علی یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے عمر میں بڑے کیسے ہو؟ کہ اماں یاد کیجئے کہ آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مکے کے قریب ایک تالاب کے قریب گئی تھیں, اور وہاں شیر آ گیا تھا. ذالک فصل الربیع, وہ بہار کا مہینہ تھا, اور ایسے میں وہ شیر آیا تو آپ کی سہیلیاں جو ہیں شیر کو دیکھ کے دوڑ گئیں. لیکن آپ دو شیروں کی ماں ہیں, آپ دو شیروں سے رشتہ رکھتی ہیں, ایک شیر کی ماں ہیں, ایک شیر کی بیٹی ہیں, کیونکہ اسد شیر کو کہتے ہیں. فاطمہ بنت اسد شیر کی بیٹی, اور شیر کی ماں علی بھی اسد اللہ ہے. تو آپ کا رشتہ دو شیروں سے ہے, تو آپ نہیں گئیں. اور ایسے میں آپ نے ایک ورد پڑھا جو بنی ہاشم میں پڑھا جاتا تھا. ورد کا پڑھنا تھا کہ غیب سے ایک سوار آیا, اس نے شیر پہ حملہ کیا. جب شیر ڈھیر ہو گیا تو آپ نے, وہ بہار کا مہینہ تھا, وہیں پھول اگے ہوئے تھے تالاب کے کنارے, ایک گلدستہ بنا کے اسے پیش کیا, اور اپنے گلے سے گلو بند اتارا اور کہا ہم بنی ہاشم کسی کا احسان نہیں رکھتے, جائیے لے جا. تو بیوی حیران ہو گئی کہ یہ واقعہ تو میرے علاوہ میرے ماں باپ بھی نہیں جانتے, یہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. یا علی تم بچپن میں, ابھی تو بچے ہو, کیسے جانتے ہو؟ تو ایک مرتبہ اپنی جیب میں قمیض کی ہاتھ ڈالا اور وہ گلو بند نکال کے کہا کہ اماں گن لیجئے کوئی موتی کم تو نہیں ہے. یہ وہ علی ہے جو اپنی مادر گرامی کو کرامت دکھا رہا ہے, تو کیا منزل اور کرامت ہوگی. اور یہ بیوی وہ ہے کہ جس کا نبی نے بے حد احترام کیا, اور یہ روایت میں ضرور پڑھنا چاہتا ہوں, اور اسے علماء تشیع نے بھی لکھا, علماء اہل سنت نے بھی لکھا. الازمنۃ والامکنہ میں علماء اہل سنت میں علامہ نیشاپوری نے اس واقعے کو لکھا کہ جس وقت دفنایا ہے تو قبر بند ہوئی ہے, 4 قدم ہٹے اور پھر واپس آئے. تو جناب ابوذر کہتے ہیں رسول نے کچھ فرمایا, کیا فرمایا؟ ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے, لا جعفر ولا عقیل, علی علی علی. سرکار ابوذر نے حیران ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عمل تو آپ کو پہلے کبھی نہیں کرتے دیکھا, یا آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا, ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے. تو فرمایا کہ بیوی سے قبر میں سوال ہوا آپ کا رب کون ہے؟ تو فرمایا اللہ. پوچھا گیا دین کیا ہے؟ کا اسلام. کا کتاب کیا ہے؟ کا قرآن. کہا آپ کا نبی کون ہے؟ تو میرا نام لیا. جب پوچھا گیا آپ کا امام کون ہے, جب پوچھا گیا کہ آپ کا امام کون ہے, تو بیوی کو بیٹے کا نام لیتے ہوئے حیا آ رہی تھی. تو میں نے پلٹ کے کہہ دیا, کہہ دیجئے اماں آپ کا بیٹا علی آپ کا امام ہے, آپ کا بیٹا علی آپ کا امام ہے. تو بس مجھے اتنا کہنا ہے کہ جب علی کی محبت و ولایت, قبر میں علی کی اپنی مادر گرامی سے سوال ہو رہا ہے, تو ہمیں اور آپ کو اس سے چھوٹ کیسے مل جائے گی؟ جی قبلہ, میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے, جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات کس طرح ہوئی اور ان کو دفن کس جگہ کیا گیا, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. شہزادی کی قبر جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے, جہاں قبور ائمہ ہے آج, اور اس جگہ کو منہدم کر دیا گیا ہے, تو وہیں بی بی کی قبر موجود ہے. اور واقعہ یہ ملتا ہے کتابوں میں, ظاہر ہے کہ یہ دن نبی کے لیے بہت غم و اندوہ کا دن ہے, اور ہم چہاردہ معصومین کی خدمت میں, امام زمانہ کی خدمت میں, خصوصاً جناب امیر اور رسالت مآب کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کرتے ہیں کہ بی بی جب گئی ہیں تو ایسا عمل نبی نے کیا ہے, مغموم تھے, اور ایک مرتبہ جنازہ اٹھا کے اس مقام سے لے کر جہاں غسل دیا گیا ہے تو قبر تک خود ایسا ہوتا ہے کہ کندھے بدلے جاتے ہیں, کاندھے تبدیل ہوتے ہیں, لیکن نبی قبر مبارک تک, قبرستان تک وہ جنازہ اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں. اپنے قمیص مبارک کا کفن دیا ہے, کیونکہ بی بی نے کہا تھا کہ قبر میں اندھیرا ہوگا اور قیامت میں لوگ برہنہ محشور ہوں گے, تو کہا میں آپ کو اپنے قمیص کا کفن دوں گا. اور ایک مرتبہ قبر میں جا کے لیٹ گئے اور 3
3 مرتبہ تھپک کے کہا اسی کے بے امی، اسی کے بے امی، اسی کے بے امی، میں تجھے وصیت کرتا ہوں زمین خیال رکھنا میری ماں آ رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ جناب امیر نے اور امام حسن نے اپنی والدہ اور اپنی جدہ کو قبر میں اتارا، اور ایسے میں راوی کہتا ہے کہ قبر میں دیکھ کے رسول رونے لگے اور کافی دیر تک گریہ کیا اور اپنی قمیص کا کفن دیا۔ اور یقیناً یہ کتنا غم اندوہ کا مرحلہ ہوگا کہ جس ماں نے پالا ہے نبی کو، جس ماں نے پالا ہے علی کو، آج علی اور نبی اس ماں کا جنازہ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ مگر میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے ماں کا جنازہ اٹھایا اور قبر تک لے کے آئے، لیکن وہ منظر بھی آئے گا جب آپ کے نواسے اپنی ماں کے جنازے پہ ہوں گے اور سیدہ کے بندے کفن ٹوٹ جائیں گے اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو پھیلا کے اپنے مظلوم لال کو اپنے گلے سے لگا لیں گی، اور وہ بچے اس عمر میں یتیم ہو جائیں گے کہ انہیں رونے بھی نہ دیا جائے گا۔ اور یہ وہ مشکل مرحلہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس دن مجالس کو برپا کریں اور اس ذکر کے صدقے میں ہم اور اس غم کے دن ہم توسل کریں آئمہ سے اور انہیں تعزیت بھی پیش کریں، چہردہ معصومین کو بھی، رسالت مآب کو بھی اور جناب امیر کو بھی، کہ ہم اس غم میں آپ کی ماں کے، آپ کی والدہ کے غم کو بھولے نہیں۔ محمد یا محمد یا محمد یا